اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں اہل علم سے، ماذا قال ھذا آنفا، کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامعین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے تو آپ کے پاس سے وہ باہر جاتے ہیں اور پھر اہل علم سے سوال کرتے ہیں۔ اہل علم سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جو مفسر قرآن ہوئے، جو محدث ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے اکابر علماء صحابہ سے، ان سے یہ پوچھتے کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کیا کہہ رہے تھے؟ اب مسلمانوں نے بھی سنا۔ مسلمانوں نے کس طرح سنا؟ انہوں نے محبت سے سنا، انہوں نے اس نیت سے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا کلام سنیں گے، آپ جو سمجھائیں گے ہم سمجھیں گے اور اس سے ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ ان کی یہ نیت، اور نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے نیت سے۔ لیکن ان کے دلوں میں چونکہ کفر تھا، یہ منافق تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ کان لگا کے سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن دل میں کھوٹ ہے۔ جو علماء صحابہ تھے ان سے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں ذرا سمجھاؤ نا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ وہ استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر کے یہ معنی ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ صحت کے اصولوں کو توڑتا رہتا ہے، جو چیز اس کو نہیں استعمال کرنی چاہیے، خلاف صحت، مضر صحت وہ استعمال کرتا رہتا ہے،
حتیٰ کہ بیمار ہو جاتا ہے پھر بھی پرہیز نہیں کرتا، حتیٰ کہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ اب طبیب اسے لا علاج قرار دے دیتے۔ اب طبیبوں نے تو اس کو مور نہیں نہ لگائی، طبیبوں نے تو یہ بتایا ہے کہ اب یہ لا علاج ہے، صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اب ہدایت اس کی ممکن نہیں رہتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اس کو لا علاج قرار دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ واتبعوا اہواءہم، وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ یہ اپنی خواہشات کی پیروی یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہے جی میں تو اپنی مرضی کر، جب بندہ اس کو ماننے کی عادت نہیں ہوتی، ہر بات منوانے کی عادت ہوتی ہے، تو ہوتا بچہ ہے، اولاد ہوتا ہے، ماں موجود ہے، باپ موجود ہیں، وہ عقل مند بھی ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں یہ جی اپنی مرضی آ رہا ہے، سمجھو کہ وہ لا علاج ہو۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا جو انسان ہے نا، اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی مرضی کرنے والا وہ شخص جو شروع سے، جس کو یہ عادت بچوں کو ڈالنی چاہیے، عادت کہ وہ بات ماننے کی عادت ڈالیں اپنے آپ، ماں باپ کو شروع سے لے کے، بچپن سے لے کے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ باپ جو ہے وہ کسی سکول میں نہ گیا ہو، یہ بچہ یونیورسٹی تک بھی چلا گیا ہو، میں علاوہ سے وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھے وہ بچہ کہ میں تو یونیورسٹی سے بہت سارا کچھ پڑھ کے آیا ہوں۔ جو باپ کے پاس تجربے کا علم ہے اس کے پاس حجر عشیر تک بھی نہیں ہوتا، کتابوں میں تجربے نہیں ہوتے۔ یہ جو زندگی ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو حالات اور معاملات ہیں، یہ بتاتے خود ایک نصاب ہے، ہر بندہ پڑھ رہا ہے، ماحول اس کے سامنے ہے، تجربات اس کے بتاتے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ جو خوش نصیب ایسا ہو جاتا ہے نا، کیا کرنا ہے وہ کہہ دے جی میں بڑے کہیں گے کر لیں گے، جی میں والد صاحب کہیں گے کر لیں گے، جی میں ماں کہے گی کر لیں گے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ جیسے استاد کہیں گے کریں، جب استاد کے پاس جائے وہ کامیاب ہوگا جو استاد کی بات مانتا ہے، جو استاد کی نہیں مانتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ جو میں اس بات کا ان الفاظ کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو ایک بچڑی تھی اس کے پاس، وہ اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہ مولا کریم میں تیرے سپرد کرتا ہوں یہ اپنا مال، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب وہ اس کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو وہ اس کو آواز دے گا تو اس کے تابع کر دینا۔ اللہ سے بات کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب بڑا ہوا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جنگل میں جا کے اس طرح آواز دے کہ اے میرے باپ کی چھوڑی ہوئی بچڑی میرے پاس آ جا۔ وہ آ گئے۔ اب فرشتہ آیا اس کے پاس، اس کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ بڑوں سے پوچھ کر کوئی کام کرنا۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کا میں واقعہ سنا۔ وہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ چاچے جب پترا نے اپنے چاچے بیٹے کو مار دیتا سی تو پھر مطلب فرمایا گائے ذبح کرو وغیرہ وغیرہ، طرح پتہ لگے گا بھی کنے ماریا، قاتل کون۔ تو فرشتہ آیا، اس نے کہا بھی جو قیمت مانگتا ہے لے لے، یہ گائے مجھے دے دے۔ اس نوجوان نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ پھر ان کا یار ماں نہ پوچھ جو آنا دے دیں۔ ان کا نہیں میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں بات کروں گا، ماں ہی تھی۔ جب میں ماں کے پاس گیا تو وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ جب وہ وقت آیا تو ماں نے
वो खरीदने के लिए फिर वो बनी इसराइल आ गए। उसने कहा मैं माँ से पूछ लूं, माँ जी क्या कीमत मांगू? बेटा इनसे कह देगा गा तो तुमने ज़िबा करनी है, जब ज़िबा हो जाएगी इसकी खाल को सोने से भर देना, तो ये कीमत है। इसी बात पर गई वो। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो अपने बड़ों पे यकीन करता है, उनके तजर्बे से फायदा हासिल करता है, उनसे पूछ कर चलता है, वो बहुत कुछ पा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अपनी मनवाती हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, और जो लोग हिदायत की राह पर चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है हिदायत के नूर को उनके लिए, और उनको तकवा अता कर देता है। अपनी फर्मा बरदारी की तौफीक अल्लाह पाक अता कर देता है। जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, जो अल्लाह के ahकाम मानने की नियत कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबियां अता फरमा देता है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए।